رسول کرام فرماتے ہیں اے علی، حسن خلق سے بہتر کوئی حسب و نسب نہیں ہے۔ انسان اگر بااخلاق ہے تو وہ تمام انسانوں کو جذب کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان بااخلاق نہیں ہے تو فقط یہ کہے کہ میرے والد صاحب ایسے تھے، دادا ایسے تھے، خاندان ایسا تھا، میرا ملک ایسا ہے، میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں، یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جو چیز فائدہ اسے پہنچائے گی وہ اس کا اپنا بیہیویئر ہے، اس کا رویہ ہے، اپنا دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، احترام کرتا ہے، دوسروں کو احترام کا قائل ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے برابر سمجھتا ہے یا ان کو اپنے سے پستر سمجھتا ہے۔ اگر پستر سمجھتا ہے تو، اور اگر خود اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے ان کے سامنے، تو یہ اسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسانیت کے دائرے سے باہر کرنے لگے، لوگ اسے کہیں گے متکبر انسان ہے۔ بس انسان کو اپنا اگر حسب و نسب بنانا ہے تو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آ کے بنانا ہے۔ بقیہ میں فلان خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس میں انسان فخر کرے تو یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ یا علی آفت الحدیث، یا علی انہ لا فقر اشد من الجہل ولا مال اعوذ من العقل ولا حسب کحسن الخلق ولا عبادت کالتفکر۔ اے علی، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع عبادت جو ہے وہ تفکر ہے، فکر کرنا۔ انسان عقل کو استعمال کرتا ہے فکر کے لیے۔ فکر جو ہے وہ مجہولات کو معلومات میں بدلتی ہے۔ انسان جو ہے وہ فکر کرتا ہے اور اس فکر کے نتیجے میں خداوند عالم کو ثابت کرتا ہے، اس کی صفات کو ثابت کرتا ہے، اس کے نظام کو ثابت کرتا ہے، نبی کیوں آنا چاہیے، اس کی دلیل بیان کرتا ہے، امام کی کیا ضرورت ہے، قیامت کیوں ہونی چاہیے، قیامت کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اسے بیان کرتا ہے تفکر کے ذریعے۔ پھر جب فکر کے ذریعے اعتقادات پیدا کر لیتا ہے تو پھر اسی فکر کے ذریعے جب نبی کوئی حکم لاتا ہے، دین لاتا ہے، شریعت لاتا ہے، قوانین لاتا ہے، تو اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے لازم سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کامیابی کے لیے، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی جھوٹا یا بد اخلاق یا بد کردار نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ ان عصمتن کہہ رہا ہے، اور جو بات عصمت کے ساتھ کہی جاتی ہے وہ اس کائنات میں خداوند عالم نے اس کا قانون رکھا ہے، اس میں مصلحت پوشیدہ ہے، اس میں ہمارے لیے کمال اور ترقی پوشیدہ ہے، چاہے ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ جناب صبح کی نماز 2 رکعت کیوں ہے، ظہر عصر 4 رکعت کیوں ہے، مغرب 3 رکعت کیوں ہے، اور پھر عشاء 4 رکعت کیوں ہے؟ خدا جانتا ہے، حتماً مصلحت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے خدا اور اس کے رسول پر یقین کر لیا تو ان کے سامنے میں اظہار عبودیت کروں، تعبد، میں ان کا بندہ بنوں، خدا کا بندہ بنوں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا کروں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں سمجھ میں نہ آئے، کس لیول پر، عمل کے، اعتقاد کے لیول پر میری ذمہ داری ہے، تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، تمام مکلفین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا پہ یقین پیدا کریں استدلال اور دلیل کے ذریعے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے فرداً وہ اپنی دلیل کے ذریعے خدا کو پہچانے۔ لیکن شریعت میں جب شریعت کے دائرے میں آ گئے تو جو احکام واجبات خدا نے رکھے ہیں، اگر اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں اسے ترک نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایسا نہیں کہ قابل فہم نہ ہو، اگر اس میں بھی جستجو کرے تو حق تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال تفکر بہت اعلیٰ قسم کی عبادت ہے، حتیٰ بعض روایات میں آئے کہ فکر ساعۃ خیر من عبادت السنہ، بعض روایت میں ہے 70 سنہ، ایک لمحے کا تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عابد عبادت کرتا ہے، جو اسے ایک مسنون طریقہ بتا دیا گیا ہے ویسی نماز پڑھتا ہے، ہم پڑھے گا، اسی حمد کے درمیان اگر تفکر سے کام لے کہ اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اس کی ستائش کیوں ہے، ٹھیک ہے،
وہ مالک یوم الدین کیوں ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے کیوں ہے. یہ تمام چیزیں اگر وہ اس میں کیوں کی طرف جائے گا، یہ فکر ہے، یہاں سے تفکر شروع ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ ایک لمحہ انسان کی زندگی بدل دے. ایک کافر، ایک ملحد، ایک مرتد، ایک زندیق جو خدا کو نہیں مانتا، ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کی فکر اسے، ٹھیک ہے، مشرک ہونے سے نکال کے موحد بنا دے. تو اس کے لیے تو 70,000 سال سے بھی بہتر ہے یہ ایک لمحے کی فکر. لہذا انسان کو جو ہے وہ ہر مسئلے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے. لہذا امام فرماتے ہیں، رسول گرامی فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، ولا عبادت کا تفکر، تفکر سے زیادہ بڑی عبادت نہیں کوئی. بعض روایت میں آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ ایک رات میں 1,000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے بھی، دوسرے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا اور راتوں رات جو ہے وہ ساری رات عبادت اور نمازیں پڑھنا شروع کی. جب کافی لوگ اس میدان میں آ گئے تو رسول گرامی نے فرمایا، یا علی، اب آپ لوگوں کی نسبت سے تعقل کے میدان میں سبقت حاصل کریں. یعنی راہ عقلی اور تعقل جو ہے وہ اس عبادت میں داخل ہو کہ جو درجات کے اعتبار سے بہت فاصلہ ہے دیگر اعمال سے اس کا. تو تفکر جو ایک عمل ہے، انسان کو اعلیٰ مقامات کی طرف لے جاتا ہے. یا علی آفت الحدیث الکذب، فرماتے ہیں کہ یا علی، انسان کی گفتگو اور انسان جو کلام کرتا ہے اس کے لیے آفت جھوٹ بولنا ہے. انسان اگر جھوٹ بولتا ہو تو اس کا کلام بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا کلام معاشرے میں اثر نہیں کرتا. اگر وہ کوئی بھی بات کہنا شروع کرے تو لوگ احتمال دیں گے کہ یہ پہلے بھی جھوٹ بولتا ہے، بھی جھوٹ بول رہا ہو. اس کا کلام اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے. تو جس کا کلام اعتبار سے ساقط ہو جائے وہ معاشرے میں کیا تاثیر کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آفت کہتے ہیں بلا کو، یعنی اس شے کو تباہ کرنے والی کیا ہے؟ انسان کی آرگومنٹ، گفتگو کو تباہ کرنے والا کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹا انسان جو ہے وہ معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتا. لہذا فرماتے ہیں کہ یا علی آفت الحدیث الکذب و آفت العلم النسیان. علم حاصل کر لیا، اس کی آفت کیا، اس کی بلا کیا ہے جو اس کو تباہ کر دے گی؟ بھولنا، نسیان. علم بھولنا شروع کر دے انسان تو ناکارہ ہو جائے گا. ایک میکینک ہے، فرض کریں اسے معلوم ہے کہ کہاں سے پرزہ نکلا ہے، کہاں پہ اسے واپس لگنا ہے. اب وہ اگر بھولنا شروع کر دے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک ٹیچر ہے، لیکچر دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اسے ریاضی کے فارمولے حل کرنے ہیں، بھولنا شروع کر دے تو کوئی بھی اس سے درس حاصل نہیں کرے گا، کوئی بھی اس سے نہیں سیکھے گا. ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں رسول گرامی کے علم کی آفت اور بلا جو اسے کھا جاتی ہے وہ نسیان ہے. انسان اپنے قوت حفظ، حافظے کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرے؟ کثرت سے قرآن کریم پڑھنا انسان کے حافظے کو تیز کرتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً جو حتیٰ ظاہری طور پر قرآن کریم کو حفظ کرنے والے، ان کے قوت حفظ بہت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں خصوصیت ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی عبارت کو دیکھے، آنکھیں جو ہیں وہ روشن رہتی ہیں، آنکھیں خراب نہیں ہوتی. کثرت سے پڑھے تو نسیان طاری نہیں ہوتا ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی طریقے ہیں حافظے کو قوی کرنے کے. آفت العلم النسیان و آفت العبادتی الفطرۃ. فرمایا کہ ایک انسان عابد ہے،
لیکن اب اگر ہر وقت جو وقت عبادت ہے اس میں تھکنا شروع کر دے اور کہے کہ میں تھک گیا ہوں، ضعیف ہوں، ابھی ریسٹ کرتا ہوں، آہستہ آہستہ عبادت ختم ہو جائے گی۔ تو امام رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی آفت العبادت الفطرت، یعنی کسالت، ضعیف ہو جائے اور اپنے آپ کو ضعیف محسوس کرنے لگے، عبادت کو ترک کرنے لگے کہ میرے بدن میں طاقت نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے۔ آفت العبادت الفطرت وآفت السماعت المن، آپ نے احسان کیا ہے کسی کے اوپر، کہتے ہیں کہ اس کی آفت کیا، احسان کو تباہ کر دے جو، کہتے ہیں احسان جتلا۔ آپ اسے جتلانا شروع کر دیں، ایک دفعہ جتلائیں گے دوسری دفعہ وہ گناہ ہو جائے گا، برعکس ہو جائے گا، جتلانا نہیں ہے۔ آفت السماعت المن وآفت الشجاعت البغی، کوئی شخص بہت شجاعت کی آفت کیا ہے؟ شجاعت کو تباہ کرنے والی شے کیا ہے؟ ظلم۔ انسان اگر ظلم کرنا شروع کر دے شجاعت کی بنیاد پر، یہ اس کے شجاعت کو تباہ کر دے گا۔ آفت الشجاعت البغی وآفت الجمال الخیلاء، ایک شخص جمیل ہے، حسین ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے اس ظاہری حسن کی بنیاد پر کہ میں کچھ ہوں مثلا، تو اس کا جمال جو ہے وہ آفت زدہ ہو جائے۔ بس یہ احساس نہیں دلانا اس نے اپنے کردار سے کہ مجھ میں کوئی خاص چیز ہے، کوئی خصوصیت ہے خدا نے میرے اندر ایجاد کی ہے۔ پھر بھی اگر اس بات کو مد نظر رکھے خدا نے ایجاد کی ہے، پھر بھی بچت ہو جائے گی اس کی، خدا کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اگر آہستہ آہستہ خدا درمیان سے چلا گیا تو معاملہ بالکل ہی خراب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وآفت الجمال الخیلاء وآفت الحسب الفخر، یہ آگے ہو جائے گا۔ میں جناب سید ہوں، میں فلان خاندان سے ہوں، میں یہ ہوں، میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا حسب نسب یہ ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کا یہ حسب نسب ہے، وہ اگر اس کو تکرار کرتا ہے اور اسے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، یہی فخر کرنا اپنے حسب نسب پر، یہ اس کے لیے آفت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آفت الحسب الفخر، فخر فروشی، تکبر اور تفاخر، دوسروں کے مقابلے پر یہ کہنا کہ مجھ میں مثلا کوئی خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت خاندانی ہے مثلا، تو خاندان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اوپر ہم نے رسول گرامی نے فرمایا تھا کہ لا حسب کا حسن الخلق، کسی کو اپنا نسب اور حسب بتانا ہے تو اسے بااخلاق ہونا چاہیے۔ اگر اس کا کردار بااخلاق ہے تو وہ خود بولے گا، اس کا کردار بولے گا کہ یہ کس قدر حسب و نسب رکھتا ہے۔ زبان سے نہیں ہوتا، زبردستی کچھ نہیں منوایا جا سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ